اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا بک 3 کا 31واں سبق ہم نے شروع کیا تھا۔ سبق ہم شروع نہیں کر سکے تھے کیونکہ سبق کا جو ٹاپک تھا مین وہ تھا حال، اور حال آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ جو مختصر انفارمیشن ہمیں حاصل ہوئی تھی اس سے بڑھ کر کچھ ہم نے حال کے بارے میں جو ہے وہ سیکھا الحمدللہ۔ تو میں مختصراً آپ کے سامنے خلاصہ رکھ دوں کہ ہوا کیا۔ حال، پہلی بات حال کے بارے میں جو ایک محدود سا کنسیپٹ تھا کہ حال جو ہے صرف فاعل مفعول یا دونوں کی حالت بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ حال کسی کا بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ حال مبتدا کا بھی آ سکتا ہے، حال خبر کا بھی آ سکتا ہے، حال مضاف الیہ کا بھی آ سکتا ہے، حال مجرور کا بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کا بھی حال آ سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ دیکھی کہ ہم نے پڑھا کہ جی ذوالحال ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے سامنے یہ آیا کہ حال معرفہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اسے پھر نکرہ کی تعویل میں کر دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی کہ کلمہ شہادت کی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تو وحدہ یہ حال بن کر آ رہا ہے لیکن اسے ہم تعویل میں لیں گے نکرہ کی، منفردن کی تعویل میں کر کے پھر ہم اس کو ترجمہ جو ہے وہ اس طریقے سے لے کر آئیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح ذوالحال ہم نے پڑھا کہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے لیکن ذوالحال نکرہ بھی آ سکتا ہے۔ پھر کچھ صورتیں ہم نے مزید جانی کہ نارملی ہم حال کو ذوالحال پر مقدم کر سکتے ہیں، ٹھیک، یہ کرنا جائز ہے، اور کچھ صورتوں میں واجب ہے، یعنی آپ اسے لازماً مقدم کریں گے، اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں حال کو ذوالحال سے مؤخر کرنا واجب ہوگا۔ اسی طرح بعض اوقات حال کو اپنے عامل پر، ٹھیک ہے، یعنی جس کی وجہ سے وہ منصوب ہوتا ہے، اس عامل پر مقدم کرنا یہ بھی جائز ہے، اور کچھ صورتوں میں واجب ہے اپنے عامل پر مقدم کرنا۔ اور اس میں نے ایک پوائنٹ آپ کو صرف بتایا تھا کہ وہ اچھی طرح یاد رکھ لیں کہ کیفہ جب بھی قرآن مجید میں استعمال ہوگا تو نارملی وہ حال بن کر آتا ہے، اور وہ اب شروع میں آتا ہے اس لیے کہ وہ ایک اس میں استفہام ہے اور صدارت کلام چاہتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے، اور وہ ایک پوائنٹ اور وہ بھی ساتھ جوڑ لیجئے کہ جملہ جو ہے وہ بھی حال بن کر آ سکتا ہے، اور جملے کی 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ جب حال بن کر آئے گا تو رابط کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے جملے کو جوڑنے کے لیے کسی بھی چیز سے کوئی نہ کوئی ربط چاہیے ہوتا ہے، تو وہ رابط جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہونے کی صورت میں حال کے وہ واو اور ضمیر دونوں بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں ہوں گے، یا پھر اکیلی واو ہوگی۔ ضمیر کا آنا خالی، ٹھیک ہے، وہ ضعیف ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر جملہ فعلیہ حال بن کر آ رہا ہے اور وہ جملہ فعلیہ اس کا فعل مضارع ہے اور وہ مضارع مثبت ہے تو صرف ضمیر جو ہے وہ رابط کا کام دے گی۔ باقی صورتوں میں واو اور ضمیر دونوں بھی رابط بن سکتے ہیں، واو اکیلی بھی بن سکتی ہے اور ضمیر بھی بن سکتی ہے، اور باقی صورتوں سے مراد یہ ہے کہ فعل مضارع نفی کے ساتھ یا فعل ماضی جو ہے وہ چاہے مثبت ہو چاہے نفی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ باقی صورتیں آئیں گی۔ تو لیجیے اب ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم سبق کی طرف چلتے ہیں، تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو مکالمہ ہے جی، المدرس استاد کہتا ہے مالکا متعبن یا احمدو، مالکا متعبن یا احمدو، احمد مالکا تمہیں کیا ہو گیا؟ تعبہ یتعبو تھکنا، خود تھکنا، اور اتعبا یتعبو باب فعل میں گیا تو تھکا دینا، ٹھیک ہے۔ تو متعبن تھکانے والا، اور متعبن جس کو تھکا دیا گیا ہو، تو یہ حال بن کر آ رہا ہے۔ کس کا حال ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں، یہ مجرور کا حال بن کر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مالا کا تمہیں کیا ہے؟ متعبن، ٹھیک ہے، تھکے ہوئے دکھائی دیتے ہو، اس طرح کر کے ہم کچھ ترجمہ کریں گے۔ یا احمدو، احمد تمہیں کیا ہوا؟ تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ تو احمد کہتا ہے جی سمعتو، میں نے سنا، کیا سنا؟ رنین الجرسی، گھنٹی کی آواز، گھنٹی کا بجنا میں نے سنا۔ وَأَنَا فِي غُرْفَتِي، اب یہ دیکھیں واو یہ رابط، انا یہ رابط، جملہ اسمیہ آپ کا حال بن کر آ رہا ہے،
ٹھیک ہو گیا جی. انا فی غرفتی، میں اپنے کمرے میں ہوں. وَأَنَا فِي غُرْفَتِي، اس حال میں کہ میں اپنے کمرے میں تھا. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ترجمہ اس لیے ہم کریں گے کیونکہ فعل ماضی کی بات ہو رہی ہے نا. تو یہاں پر اب دیکھیں جملہ اسمیہ حال بن کر آ رہا ہے اور رابط واو بھی ہے اور ضمیر بھی ہے، اور اس کا ذوالحال کون ہے؟ سمیتو میں جو تو ہے یعنی انا ہے اس کے لیے یہ حال بن کر آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. فَجِئْتُ مُسْرِعًا، پس میں آ گیا. جئتُ جاء سے واحد متکلم کا صیغہ جئتُ، پس میں آ گیا. مُسْرِعًا، اسرع یسرع، تیزی کرنا، جلدی کرنا، اسے اسم الفاعل بن گیا مسرعن. تو دیکھیں یہ بھی مشتق استعمال ہوا ہے یہاں پر، یہ بھی مشتق استعمال ہوا ہے. یعنی حال کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ یہ مشتق ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی جامد بھی حال بن کر آ سکتا ہے. اگر جامد حال بن کر آتا ہے تو اس کی مشتق میں تعویل کی جاتی ہے، اور کچھ صورتیں ہم نے پڑھی تھیں جہاں پر ان کی مشتق میں تعویل نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے، وہ صورتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے، نہیں تو وہاں سے آپ دیکھ لیں گے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ سبق میں ایسی کوئی صورت نہیں ہوگی. وہ میں نے کچھ مزید ایڈوانس چیزیں آپ کے سامنے جو ہیں وہ رکھ دی ہیں. فَجِئْتُ مُسْرِعًا، پس میں تیزی کرتا ہوا آ گیا. فَتَعِبْتُ، تعبہ سے اب یہ لازم ہے اور اتعبا یتعبو متعدی ہے. فَتَعِبْتُ، تو میں تھک گیا. ٹھیک ہے، پس میں تھک گیا. المدرس اینا سمیرو، مدرس پوچھتا ہے سمیر کہاں ہے؟ علی بتاتا ہے جی ضاعت، ضاع یضیع، کھو جانا، گم ہو جانا، ضائع ہو جانا. ضاعت ساعتہ، اس کی گھڑی گم ہو گئی. فخرج، اور وہ باہر نکلا. یبحث عنہا، اس کو ڈھونڈتا ہوا. اب یہ دیکھیں جملہ فعلیہ خرجہ میں جو ضمیر ہے ہوا کی وہ ذوالحال ہے، اس کے لیے جملہ فعلیہ حال بن کر آ رہا ہے، اور جملہ فعلیہ کا فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع مثبت ہے، لہٰذا صرف ضمیر جو ہے وہ رابط کا کام دے رہی ہے. ٹھیک ہے، فخرج یبحث عنہا، پس وہ اسے ڈھونڈتا ہوا باہر نکل گیا. ٹھیک ہے، بحثا یبحث جو آپ کو پتا ان کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو امید میں کرتا ہوں کہ وہ جو انفارمیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے پہلے لیکچر میں وہ انشاءاللہ تعالی مفید ثابت ہوگی، کیونکہ اب آپ اس کی اپلیکیشن دیکھ رہے ہیں ساتھ. ورنہ میں اس وقت اگر آپ کو پہلے سبق پڑھا دیتا تو صحیح طریقے سے آپ سبق کو اپریشیٹ نہ کر سکتے. ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے جتنی محنت سے آپ کے لیے سبق تیار کیا ہے وہ ان کی محنت اپریشیٹ ہرگز نہیں ہو سکتی تھی اگر ہمیں پہلے حال ذوالحال کے بارے میں یا وہ رول جو ہیں وہ پتہ نہ ہوتے. ٹھیک ہے، المدرس استاد کہتا ہے وَأَيْنَ زُهَيْرٌ، زہیر کہاں ہے؟ وَصَدِيقَاهُ، اور اس کے دوست. زہیر اور اس کے دوست کہاں ہیں؟ احمد کہتا ہے جی رأیتہم خارجین من المطعم، رأیتہم، میں نے انہیں دیکھا، اور یہ ہم ذوالحال ہے اور اس کا حال بن رہا ہے جی خارجین، خارجن. ٹھیک ہے، خارج، خارجون باہر نکلنے والا، خارجن، خارجانی مثنیٰ، اور خارجون، خارجون کی نسب خارجینا. میں نے انہیں دیکھا باہر نکلتے ہوئے من المطعمی، میس سے، میں نے انہیں میس سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا. المدرس اقرأ الآیاتی، اقرأ الآیاتی یا احمد، احمد آیات کو پڑھ. یقف احمد، وقف یقف کھڑا ہونا، تو یقف احمد، احمد کھڑا ہوتا ہے. اقرأ، تو پڑھ، جالسن، بیٹھے ہوئے، بیٹھے ہوئے پڑھ. تو یہ جالسن حال ہے اقرأ کے اندر جو انتا کی ضمیر ہے اس کے لیے. احمد کہتا ہے احبو، میں پسند کرتا ہوں. کیا پسند کرتا ہوں؟ مفعول آ رہا ہے ان اقرأ، پڑھنا. میں پڑھنا پسند کرتا ہوں، یا میں پسند کرتا ہوں کہ میں پڑھوں. واقفاً، کھڑے ہو کر، میں کھڑے ہو کر پڑھنا پسند کرتا ہوں. تو اقرأ جو ہے لفظ ہے اس کے اندر، یعنی جو ان کی وجہ سے اقرأ بن گیا، اس میں جو انا کی ضمیر ہے اس کے لیے واقفاً جو ہے وہ حال ہے. اور یہ دیکھیں سارے مشتق آ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یستعیذ و یبسمل، یعنی وہ استعاذہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے اور پھر یبسمل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے کیا ہوا؟ اب آیات وہ پڑھ رہا ہے کہ رب اغفر لی، اے میرے رب تو بخش دے.
کیا بخش دے؟ مفعول ہڈن ہے یعنی گناہوں کو بخش دے. کس کے لیے؟ لی میرے لیے، ولی والدیہ اور میرے والدین کے لیے، ولی من دخل بیتی اور ہر اس کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو میرے گھر میں داخل ہو. ٹھیک ہے، اور اس کی حالت کیا ہو؟ مؤمنن، کہ مومنن جو ہے یہ حال بن کر آ رہا ہے وہ جو ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس ضمیر کے لیے. سورہ نوح کی آیت ہے جی. اس کے بعد سورہ یوسف کی بڑی خوبصورت آیت ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. اب یہاں پر آپ کا جملہ فعلیہ حال بن کر آ رہا ہے، اور جملہ فعلیہ جب حال بن کر آتا ہے تو صرف ضمیر جو ہے وہ رابط کا کام دیتی ہے. تو یبکونا میں جو ہم کی ضمیر ہے وہ جاری ہے، جاؤ میں جو ہم کی ضمیر ہے جو کہ واو سے نظر آ رہی ہے یا واو ضمیر ہے تو وہ اس کا ذوالحال ہے. یبکونا جو ہے یہ حال ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک چھوٹا سا پوائنٹ نوٹ کریں کہ جاؤ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف لکھا ہوا ہے، اور یہ الف لکھنا جو ہے یہ ماضی کا جو تیسرا صیغہ ہے اس میں لازمی ہوتا ہے. ذہب ذہبا ذہبو، خرجا خرجا خرجو. وہ الف جو ہے وہ ایک لازماً لکھا جاتا ہے، یہ نہ لکھنا غلطی ہوگی، ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے، عربی زبان کے لحاظ سے. لیکن قرآن مجید میں مصحف میں جب آپ دیکھتے ہیں یہ آیت دیکھتے ہیں تو جاؤ میں آپ کو یہ الف لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا ذہن میں. ٹھیک ہے، تو مصحف لکھتے ہوئے، قرآن مجید کی آیت لکھتے ہوئے یہ الف لکھنا جو ہے یہ غلطی ہوگی، ذہن میں رکھیے گا. تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اس لیے کہ قرآن کا ٹیکسٹ بھی جو ہے وہ محفوظ ہے. تو عام عربی میں اگر آپ یہ الف نہیں لکھتے تو غلطی، اور قرآن لکھتے ہوئے اگر آپ الف لکھ دیتے ہیں تو غلطی ہوگی. ٹھیک ہو گیا، یہ پوائنٹ سمجھ لیجئے گا. تو وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ آئے اپنے باپ کے پاس شام کے وقت. اب یہ عشاء جو ہے یہ مفعول فی ہے، ظرف کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور اباہم جو ہے یہ مفعول بہی ہے، اور یبکونا جو ہے یہ حال ہے. ٹھیک ہو گیا. اور آگے سورہ بقرہ کی آیت ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو خرجوا نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم الوف، اس حال میں کہ وہ ہزاروں تھے، ہزاروں کی حالت میں. تو یہ جملہ اسمیہ حال بن کر آ رہا ہے، اس میں واو بھی رابط ہے اور ہم بھی رابط ہے، اور ذوالحال جو ہے خرجو میں واو جو ہے وہ اس کا ذوالحال ہے. اگلی آیت ہے جی سورۃ الحجرات کی. ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا، ان یاکل لحم اخیہ، اپنے بھائی کا گوشت کھانا. کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، اور میتن یہ حال ہے بھائی کا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر دیکھیں مضاف کے لیے یہ حال استعمال ہو رہا ہے. اب یہاں پر کوئی وہ فاعل نہیں ہے، مفعول نہیں ہے، وہ نہیں بن رہا. یعنی فاعل کیا ہے؟ ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور مفعول کیا ہے؟ لحمہ. صحیح ہے، تو نہ تو فاعل کا حال ہے، وہ مردہ ہے، حال نہیں ہے، نہ ہی گوشت کا حال ہے کہ گوشت مردہ ہے. حال کس کا ہے؟ مضاف الیہ کا حال ہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ چیزیں اب ساری آپ کے سامنے آئیں گی. یعنی اپنے مردہ بھائی کا گوشت، ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں نا، اپنے بھائی کا گوشت اس حال میں کہ وہ مردہ ہو. تو میتن جو ہے یہ آپ کہہ لیں کہ اخی اس کا حال ہے. المدرس، استاد کہتا ہے اقرأ الحدیث یا علی، علی حدیث پڑھو. علی پڑھتا ہے جی عن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مرض العبد. یہ ہم حدیث پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب کوئی بندہ، یعنی اور اللہ کا بندہ یعنی نیک بندہ، یہاں پر العبد سے مراد ہے وہ بندہ جو کہ نیک ہو، وہ بیمار ہوتا ہے، او سافرہ یا وہ سفر کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے جی کتب لہو، لکھ دیا جاتا ہے اس کے لیے مثل ما کان یعمل، اسی کی مثل جو وہ کیا کرتا تھا. بیمار ہوتا ہے انسان تو عام طور پہ نوافل اذکار، ذکر اذکار جو ہیں وہ اس کے چھوٹ جاتے ہیں، مس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سفر کرتا ہے تو بھی یہی صورتحال واقع ہوتی ہے. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس بیمار یا اس مسافر کے لیے بھی وہی عمل لکھ دیا جاتا ہے جو وہ صحت کی حالت میں کرتا تھا. اور حال آگے آ رہا ہے مقیمن، اقامہ یقیمو سے اسم الفاعل مقیمن، مقیم ہونے کی حالت میں، صحیحن اس کی آگے صفت آ رہی ہے، مقیمن صحیحن.
ٹھیک ہے، تو یہ حال ہو گیا جی. اور کس کا حال ہے جی؟ یہ یعملو میں جو ہوا کی ضمیر ہے اس کا حال ہے. تو یہ ایک حدیث بھی الحمدللہ حال کی ڈاکٹر صاحب نے ہمیں کروا دی الحمدللہ. المدرس اقرا البیت یا ابا بکر، اے ابو بکر. البیت، یہاں پر البیت جو ہے شیر کے معنی میں ہے، یہاں گھر کے معنی میں نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ استاد ابو بکر سے کہہ رہا ہے کہ ابو بکر گھر کو پڑھ، گھر کو پڑھنی. البیت، بیت اس شعر کو کہا جاتا ہے جو کہ 2 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے. تو ابو بکر شعر پڑھتا ہے جی، بڑا خوبصورت شعر ہے. حتی متا، متا کے معنی ہے کب، اور حتی تک، ٹھیک ہے. حتی متا، کب تک، انت فی لہو و فی لعب، کب تک تو لہو و لعب میں پڑا رہے گا، کب تک تو لہو اور لعب کھیل تماشے میں پڑا رہے گا. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کا یہ محاورہ ہے لہون و لعبن یا لعبن و لہون. ٹھیک ہو گیا نا. اعلموا انما الحیات الدنیا لعبن و لہون. صحیح ہے. تو کب تک تو لہو اور لعب میں پڑا رہے گا. والموت نحوک، حالانکہ موت، اب یہ جملہ آپ کہہ لیں کہ اسمیہ حال بن کر آ رہا ہے. والموت، حالانکہ موت، نحو کا، نحو طرف، تیری طرف، تیری سمت، یحوی، ہوا یحوی کے بہت سارے معنی ہیں. ایک تو معنی اس کے گرنا کے ہیں، ٹھیک ہے، غروب ہونا کے معنی ہے، وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا قرآن مجید میں آپ نے دیکھا ہے. اور ایک معنی ہے اس کے کہ عقاب جب اپنے شکار کی طرف لپکتا ہے تو وہ لپکنا جو ہے تیزی سے آنا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. حالانکہ موت تیری طرف لپک رہی ہے، آ رہی ہے تیزی کے ساتھ. کس حالت میں؟ فاتحن. تو یہ موت کا الگ سے حال استعمال ہوا، فاتحن، کھولے ہوئے. اور کیا کھولے ہوئے؟ اب اسم الفاعل ہے تو اس کا بھی آپ کو پتہ ہے فاعل یا مفعول آتا ہے. تو فاہو، یہ اس کا مفعول آ گیا. اپنا منہ، اپنا منہ کھولے ہوئے تیری طرف تیزی سے آ رہی ہے. تو کب تک تو لہو و لعب میں پڑا رہے گا، حالانکہ موت تیری طرف اپنا منہ کھولے ہوئے تیزی کے ساتھ سفر کر رہی ہے، تیزی کے ساتھ آ رہی ہے. لیں جی، رنا یرنو، یرن الجرسو، گھنٹی بجتی ہے. ویخرج المدرس، اور استاد باہر نکل جاتا ہے. قائلاً، کہتا ہوا، کہتا ہوا، کیا کہتا ہوا؟ وفقکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے، اور سلام کرتا ہوا کلاس سے باہر نکل جاتا ہے. لے جی، یہاں پر ہمارا سبق مکمل ہو گیا، اور سبق میں حال آیا، لیکن بالکل آپ کہہ لیں کہ زیادہ پیچیدہ شکل میں نہیں آیا. تو اب ایکسرسائزز میں بہرحال وہ کچھ چیزیں آئیں گی. مجھے ایک میسیج بھی آیا تھا کہ یہ جو آخری ٹاپکس ہیں، آخری لیسنز ہیں، ان کو زیادہ ڈیٹیل سے کروا دیں تاکہ اس میں کچھ چیزیں ہم ایکسٹرا بھی سیکھ لیں. تو کوشش میں نے کی ہے اس حوالے سے کہ تھوڑی سی مزید آپ کے سامنے چیزیں رکھ دیں، اور زیادہ اس لیے بھی نہیں کی، اور بھی کچھ کیا جا سکتا تھا کہ ہر ایک کے لیے یہ ضروری بھی نہیں ہوتی. تو ہر ایک کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے جی، ہم نے تمام اسٹوڈنٹس کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. تو بہرحال جی سبق ہمارا مکمل ہو گیا. تو اب چلتے ہیں جی ایکسرسائزز کی طرف، تمارین کی طرف. اور پہلی ایکسرسائز اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، حسب معمول آنے والے سوالوں کا جواب دینا ہے آپ نے. پہلا سوال ہے جی لماذا کان احمد متعبا، احمد کیوں تھکا ہوا تھا. دوسرا سوال ہے جی لما خرج سمیر، سمیر کیوں باہر نکلا. اور تیسرا سوال ہے من الذی قرأ البیت، کون ہے جس نے شعر پڑھا. تینوں سوالوں کے جواب آپ دیں گے انشاءاللہ تعالی. اب آ جائیں جی، اب عربی زبان میں حال کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب لے کے آئیں گے. سبق میں جملہ آیا تھا جی جئت مسرعا، میں تیزی سے آیا. ہنا مسرعا حال، یہاں پر مسرع جو ہے وہ حال ہے. اور اب حال کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ الحال وصف فضلۃ. کلام میں جو ہے وہ 2 اجزاء جو ہیں وہ اہم ہوتے ہیں جی، ایک مسند ہوتا ہے، ایک مسند الیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ جو کچھ ہوتا ہے، یعنی ان کو تو مسند اور مسند الیہ کو جو ہے وہ عمدہ کہا جاتا ہے.
اور اس کے علاوہ جو چیز ہوتی ہے اسے فضلہ کہا جاتا ہے. یعنی فضلہ آپ کہہ لیں کہ ایسی چیز جس کو معطل بھی کر دیا جائے تو کلام آپ کا پورا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی مفعول بھی جو ہے یہ ایک فضلہ ہوتا ہے، فعل فاعل آپ کا آ جائے تو کافی ہے. ٹھیک ہے نا. تو الحال وصف فضلۃ، یہ ایک ایکسٹرا وصف ہوتا ہے، یذکر جس کو ذکر کیا جاتا ہے، لبیانی ہیئتی صاحبہ، اس کے صاحب کی حیت کو بیان کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. نحو، جیسا کہ، نحو کا ترجمہ میں اکثر میں کہتا ہوں مثلاً، صحیح ہے، تو یہ سچ ایز ان معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. جیسا کہ جاء حامد، حامد آیا، بات پوری ہوگی جی، حامد آیا. ٹھیک ہے نا. کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن آپ ایکسٹرا انفارمیشن دینا چاہ رہے ہیں تو آپ کہیں گے راکبن، سواری کی حالت میں، سوار ہو کر. اور راکبن کا مفعول آ رہا ہے دراجتہ، اپنی سائیکل پر، اپنی سائیکل پر سوار ہو کر حامد آیا. ٹھیک ہے. تو یہ ایکسٹرا انفارمیشن ہے اصل میں، ورنہ جا حامدن کہہ دیا تھا بات پوری ہو گئی تھی جی، حامد آیا، کوئی ضروری نہیں تھا اس کی حالت بیان کرنا. لیکن آپ نے اگر بیان کی تو یہ ہے جی وصف فضلۃ. اشتریت الدجاجۃ، میں نے مرغی خریدی، مرغی خریدی. اب مذبوحۃ، یہ آپ جو لے کے آئے ہیں یہ حال ہے الدجاجہ کا. مرغی کا حال کیا ہے؟ ذبح کی، میں نے ذبح کی مرغی خریدی. بس آپ نے مرغی خریدی، بات پوری ہو گئی تھی. فعل لازم کا تو مفعول ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر فعل متعدی ہوگا تو مفعول پھر لانا پڑے گا آپ کو، یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ کہیں جی اشتری تو میں نے خریدا، تو فعل اور فاعل موجود ہیں، لیکن مفعول کی یہاں پر ضرورت ہے. کیا خریدا بھائی؟ وہ ہے الدجاجۃ، مرغی. اور مرغی کی حالت کیا ہے؟ مذبوحۃ، ذبح کی ہوئی. ھذا استاذنا، یہ ہمارے استاذ ہیں، یہ ہمارے استاد ہیں. اب یہاں پر دیکھیں جملہ اسمی ہے، ھذا مبتدا اور استاذنا خبر، اور اس استاد کا حال آ رہا ہے داخلاً الفصلہ، کلاس میں داخل ہوتے ہوئے. کلاس میں داخل ہوتے ہوئے یہ ہمارے استاد ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ استاذ کا حال ہے داخلاً، جو کہ ایک مشتق اسم ہے. تو یہ جی آپ کو حال کے بارے میں بتا دیا کہ حال کیا ہوتا ہے. اب حال کے بعد وہ ذوالحال کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، لیکن ہمارے لیکچر کا وقت ختم ہو گیا. ذوالحال کے بارے میں عربی زبان میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب آپ کو کیا انفارمیشن دیں گے، اس کے لیے ہمیں اگلے لیکچر کا انتظار کرنا پڑے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.